میں تھوڑی سی بات آپ کو شرارت کروں. ایک بڑی طاقتور شخصیت سندھ میں منظور کاکا صاحب جو بلڈنگ اتھارٹی میں تھے اور مبینہ طور پر بہت بتایا جاتا ہے کہ طاقتور آدمی تھے, ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں ان کے وکیل ہیں, تو گرفتاریاں تو شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں قاضی صاحب, اور ضمانت بھی نہیں ہوئی ان کی بڑی کوشش. 13 سے 17 سابق وفاقی وزیر پی ڈی ایم کے ایک مبینہ سیکٹری نے پیٹرول کی قیمت 20 روپے میں اضافہ ہوا تھا, ان کے ناموں پہ کام ہو رہا, انہوں نے کم و بیشتر 45 سے 50 آئل مارکیٹنگ کمپنی انہیں بلایا کہ ہم تھوڑے دنوں میں تیل کی قیمت اضافہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کتنی؟ 5 روپے. انہوں نے کہا نہیں 20 روپے, لیکن میرا پہلے حصہ. وہ صاحب جو ایک بڑے بیوروکریٹ ہیں, پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں, سسپینڈ ہو چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے ان کو سسپینڈ کیا تھا. ان کے بڑے قریب نندی پور میں وہ تھے نا, تو کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, اور پاکستان کے ادارے انہیں ایک ہی میسیج دیا گیا ہے, ہم نے ملک کو معاشی ترقی کے راستے پہ لے جانا ہے, سیاسی انتقام ہمارا اہم نہیں ہے, لیکن کرپشن اے نے کی ہے, بی نے کی ہے, سی کی ہے, سب کراس دی بورڈ آئے. اگر وہ قاضی صاحب پچھلے مہینے جو 20 روپے پیٹرول کا اضافہ ہوا تھا 1 ارب سے زیادہ ایک افسر کو گیا, اور اس کی مبینہ منی ٹریل بھی پتہ چل گئی. اچھا پتہ چل گئی ہے, اچھا بتانا نہیں ہے, بات سنے کوئی نہ بھائی. نہیں, اگر ان کو ہاتھ ڈل گیا تو بہت بڑا سکینڈل ہوگا, اس سے انوار الحق کاکڑ اور اداروں کی کریڈیبلٹی میں اور اضافہ ہوگا کہ یہ تو بھائی سلیکٹڈ احتساب نہیں کر رہے, یہ تو جس نے کرپشن کی ہے ان کو قانون کے یہ پیچھے رنگ روڈ والا بھی معاملہ کچھ جڑا ہوا تھا اس کے ساتھ, وہ عمران خان کے جب پنڈی رنگ روڈ بن رہا تھا تو غالباً گرفتار کوئی ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا ان کا کیا نام ہے اس وقت, وہ غالباً کہا جاتا ہے کمشنر شامل تفتیش ہوئے تھے, شاید شامل تفتیش ہوئے تھے یا پرچہ ہوا تھا, کمشنر غالباً کسی رینج کے کمشنر تھے. تو اگر انوار الحق کاکڑ صاحب ایسے اقدامات کرتے ہیں اور الیکشن کو بر وقت یقینی بناتے ہیں, اور کابینہ میں جو اس وقت اب سے 15 منٹ پہلے میٹنگ جاری تھی, ایک بہت اہم آدمی نے انہیں کہا فلاں آدمی منسٹر بنا دیں, انہوں نے کہا جی پی ایم شپ لے لیں, منسٹر میرٹ پہ آئیں گے جو آئین اور قانون کی حکمرانی کریں گے. لیکن قاضی صاحب جس طرح آج اطلاعات آ رہی ہیں محترم انوار الحق کاکڑ صاحب کی, تو پھر جو لوگ یہ فرماتے تھے کہ یہ الیکشن حکومت نگران 6 ماہ سے 2 سال ہو سکتی ہے, تو پھر وہ تو باتیں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ سچ باتیں ثابت ہوئی جو میں گزارش کر رہا ہوں, مجھے جو اطلاعات آئی ہیں, یہ میں تو اس اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب ہمارے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ رائٹ آدمی ہیں, اور وہ ہمیں یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں یقین بھی ہے ان پر. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تب آئیں گے جب, بھئی آپ آئیں, اگر آپ نے آئین نہیں قانون نہیں توڑا تو کوئی بات نہیں. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں جو ایک انتہائی معزز شخصیت ہے, ان صاحب کے بارے میں جی وہ آئیں گے تو ہم کیا مطلب, وہ تو قانون کے مطابق جس کو کھینچنا ہوگا کھینچیں گے, جس کو ریلیف ہوگا ریلیف دے دیں گے. یہی ان کی پالیسی. دیکھیں کسی نے کہا نون لیگ کے ہمارے ایک دوست نے کہ ہو سکتا ہے وہ آئیں اور جاتی عمرہ کو سب جیل قرار دے کے انہیں ادھر رکھا جائے اگر مجبوری ہوئی. تو میں نے کہا تو آج کل ایک سابق وزیر اعظم اور بھی گرفتار ہے, کیا ان کو بھی بنی گالا بھیجو گے, پھر اس کو بھی سب جیل قرار دو گے؟ تو بڑا اہم دور میں ہم شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ اکانومی ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے. خواجہ آصف صاحب نے تو ڈیفالٹ ہونے کا اعلان بھی کر دیا تھا. وہ تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اہم ادارے نے انٹرفیرنس کی, آئی ایم ایف سے معاملہ طے ہوئے, آپ کو قسط ملی. ویسے میں بھٹی صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, برا تو نہیں منائیں گے میری نہیں سر, میں فقیر آدمی ہوں. ڈیفالٹ سے بھی ہمیں ہمارے ادارے نے بچانا ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے وہاں, سیلاب ہو جائے وہاں, اوے یہ ہے کون, اوے ان کا کام کیا ہے, بھیجو ان کو پھر. یار جمہوریت ہم کرتے, میں تو جمہوریت کے لیے ہم جوتے سب نے کھائے ہوئے ہیں, اور جو لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اپنا کام نہیں کرتے. قاضی صاحب دیکھیں ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں. 15 سال پورے ہو گئے جمہوریت, تسلسل سے کوئی ڈکٹیٹر نہیں آیا. لیکن کیا اس میں آپ کے جمہوری حکمرانوں نے کچھ سیکھا؟ کیا انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کیا, جمہور کو مضبوط کیا؟ عوام کو سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے. سنا ہے احسن اقبال صاحب کینیڈا گئے ہیں سیکھنے کے لیے, تو میرے پاس ایک بچہ آ گیا, آفس بوائے,
وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہا تھا. اس کے والد کا مجھے میسیج آیا, وہ کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے قاضی صاحب, ہمیں اب یہ یقین ہوتا جا رہا ہے, جو مبینہ خبریں آ رہی ہیں کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے جتنی بھی سفارشی پرچیاں وفاقی کابینہ کے لیے آئی تھیں وہ پھاڑ کے پھینک دی ہیں. ایک نام بھی وہ کسی کی سفارش پہ نہیں رکھیں گے اور الیکشن ٹائم پر کرائیں گے. اور دوسری بات, اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں, ان کا ملک ہے, 100 دفعہ آئیں, موسٹ ویلکم. اگر آئین میں اشتہاری اور سزا یافتہ مجرم کی ذات تو وہ جیل میں جائیں. جیل میں اگر وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں تو الیکشن لڑے, یہ ان کا حق ہے. کچھ وزراء جیسے ابھی مجھے بتایا گیا کہ دورے پہ احسن اقبال صاحب بھی کینیڈا چلیں گے, امید ہے واپس آ جائیں گے. تو یہ ویسے روٹین کے دورے ہو رہے ہیں, کچھ اور وزراء کے بارے میں بھی سن رہے ہیں. کچھ سیاستدانوں کی ہسٹری ہے, کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شان تھی, جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں, مختلف بیماریاں ان پر حملہ آور ہو جاتی ہیں, وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں. جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بے شک 70 سال عمر ہو تو 21 سال کا نوجوان بن جاتے ہیں. وہ جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں, اعزاز دیتے ہیں, ایوارڈ دیتے ہیں تو آپ بڑا خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہیں. تو اپوزیشن بھی ایک بیماری ہے. چند سیاستدانوں کے لیے بہت بہت اچھے سیاستدان ہیں جو ڈٹ کے پاکستان میں رہے, ان کے مخالفین حکمرانوں میں آئے, لیکن انہوں نے سیاسی جدوجہد جاری رکھی. اچھا بھائی صاحب, میں جو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, اچھا کوئی ایوارڈ بھی ملا ہے کسی صحافی کو؟ بھٹی صاحب جی, کچھ صحافیوں کو ایوارڈ بھی مل رہے ہیں مجھے بتا رہے ہیں. اچھا سر قاضی صاحب, میں وہ خبر پوری نہیں پڑھ سکا, میری سمجھ میں نہیں آتا صحافت میں ایوارڈ کیا انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ ملتے ہیں, کیا کسی بھی جماعت سے غیر وابستہ ہو کے نیوٹرل صحافت کرنے کے ملتے ہیں؟ کل ہمارے ڈائریکٹر نیوز انعام اللہ صاحب نے, ہماری اینیورسری تھی GNN کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل خبریں اور پروپوگنڈا میں فرق نہیں رہا, لیکن GNN کی پالیسی ہے کہ ہم پروپوگنڈا سے ہٹ کے خبر تک محدود رہتے ہیں. تو اگر ایوارڈ جن کو ملے ہیں ان کے نام میرے سامنے آ جائیں, اگر مریم اورنگزیب صاحب نام چلا دیں بھائی, تو پھر مجھے تو خدشہ ہے کہ انہیں غور کرنا چاہیے. اگر ان کے نام دیے ہوں پر, محترمہ مریم نواز میری تو بہن ہے, میں تو بہت زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں بے پناہ. جس طرح انہوں نے وزارت انفارمیشن چلائی, صحافیوں پر قدغن لگائے, جس طرح 16 ماہ میں صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہوئے, کوئی ملک چھوڑ گیا, کوئی دنیا چھوڑ گیا, کوئی کہاں چلے گیا, تو ہمیں یقین ہے کہ ایوارڈ صحافیوں کی ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, لیکن ان کے کام کی وجہ سے, ان کی خوشامد کی وجہ سے نہیں, کسی ایک پارٹی سے لائل ہونے کی وجہ سے نہیں, کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے. آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں جس کو بھی وزارت ہے یا سینیٹرشپ ملتی ہے, چاہے وہ سابقہ جج ہو یا صحافی ہو, وہ بالکل ان کی پرفارمنس, ان کے بغیر یعنی کوئی بندہ اور ملتا نہیں ہے ہمیں. اس کا میں سوال کا جواب آسان کروں. آپ 85 سے دی نیوز سے آپ نے زندگی شروع کی, آپ کو ایوارڈ کبھی ملا؟ نہیں, اگر مجھے ملتا میں بخدا واپس کر دیتا. نہیں, کیوں نہیں ملا؟ آپ پیسے بھی نہیں کھاتے, آپ کسی سیاستدان کے, شاید چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے ملتا بھی نا, کیونکہ جو اس پچھلے 30-40 سال میں معیار سیٹ کیا گیا ہے آپ کو عہدے دینے کا اور یہ چیزیں دینے کا, بخدا مجھے ملتا تو میں بڑے عزت سے کہتا جناب میں اس قابل نہیں ہوں, یہ کسی مستحق کو دے دیں. دیکھیں قاضی صاحب, میں کہہ رہا ہوں ایوارڈ ملیں جنہوں نے انویسٹیگیٹو سٹوریاں کی, جنہوں نے کرپشن کو مافیا کیا. لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا کسی بھی جماعت کا چلا رہا ہے, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جمعیت, ان کو ایوارڈ دینا تو خدا کے واسطے ایوارڈ کا نام ہی بدل لیں, انعام دے دیں کہ یار تمہاری خدمات کی اثر دے رہے ہیں. اگر کوئی اچھا صحافی جرنلسٹ ہے, ڈیزرو کرتا, تو انہیں یقیناً ملنا چاہیے, انہوں نے اچھا کام کیا, تو اس میں خوشی کی بات ہے, ہمارے کلیگ ہے. لیکن میرا خیال ہے, لیکن یہ کیوں ہوتا ہے کہ جن کو یہ ایوارڈ ملتے ہیں ان کا ایک باقاعدہ ٹلٹ ہوتا ہے, وہ باقاعدہ نظر آتا ہے کہ جناب اگر تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ سکرین پہ ہاتھ رکھ دیں تو پتہ چلے گا کہ یار یہ کوئی کسی ایک پارٹی کے سپوکس پرسن بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں. دیکھیں قاضی صاحب, میرے خیال میں نثار عثمانی صاحب کو بعد میں پھر کوڈ کرتا ہوں, اور انہیں اللہ کا شکر ہے, حامد میر صاحب نے بھی کل کہا, وہ ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, کسی ایک جماعت سے وابستہ ہونا صحافت کے لیے گالی ہے.
کوئی بھی صحافی بشمول میرے سب سے پہلے میرا احتساب ہونا چاہیے، لیکن ایوارڈ دینا ہے تو آپ بتائیں تو صحیح کیا کیا انہوں نے. بٹی صاحب آج جو نیشنل لیول پہ ڈسکس ہوئی، ایوارڈ دیں، ضرور دیں، اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، وہ کسان ہو، مزدور ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ آپ پاکستانی ہو. کسی نے 14 اگست میں چھوٹے بچے نے اچھا جھنڈا بنا دیا جس میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، لیکن مجھے نہیں پتا یہ سٹوری میرے. اچھا بٹی صاحب ایک مجھے بات یاد آ گئی، میں بھول جاؤں گا، میں آپ سے بات جاری رکھیے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو بیڑے غرق ہوئے ہیں وہ ساڈے بندے دی وجہ تو ہوئے نے، کہ ساڈا بندہ لگے، ساڈے بندے نو ملے. یہ جو ساڈا بندہ کلچر تھا یہ ہمیں ذلیل کر گیا دنیا میں. اس کی سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میں کہتا ہوں ساڈا بندہ تھیری ہے. یہ تباہی کی وجہ ہی یہی ہے، رائٹ مین فار رائٹ جاب نہیں ہے پاکستان میں. آپ کا نیوٹرل ہونا جرم ہے. آپ کو 2-3 گروپ بن گئے ہیں. اب سیاسی جماعتیں بدقسمتی ہیں، وہ صحافیوں سے یہ توقع رکھتی ہیں جیسے ان کے لیڈر اور کانکور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. صحافی بھی وہ کام کرے. عمران خان صاحب کا دور، پی ٹی آئی کا دور تھا. آج یہ جن پروگراموں کی بات کر رہے ہیں عثمان بزدار کو تو خود حمزہ شہباز نے کہا یہ پیسے لے کے کرپٹ کرتا ہے. تو میں نے 3 مہینے بعد ARY پہ یہ پروگرام کیا ہوا ہے، شہنشاہ اکبر کے بارے میں بھی کیا ہوا ہے، اس دور میں ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے. تو قاضی صاحب کچھ لوگ اگر کوئی بھی صحافی سیاسی وابستگی رکھتا تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. ہمارا کام ہے جو فیکٹس ہو رہے ہیں لوگوں تک پہنچائے، پبلک جج کرے. باقی یہ جو ایوارڈ کی نامزدگی کرتا کون ہے، اس سے ذرا میری رہنمائی کریں. بٹی صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ڈس فیور ٹو یور اون کریئر. آپ کی جو زندگی ہے، جو آپ کی انٹیگریٹی ہے، آپ کیوں مطلب ہے کہ اور نہ اچھا پھر یا یہ ہونا کہ نثار عثمانی صاحب کو مل گیا بھائی، یا کسی اس طرح کے منو بھائی کو مل گیا، یا اس طرح کے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے نام ہیں جی صحافت. اچھا جو بیٹھ کے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ ان کو آپ دے دیتے ہیں تو ایوارڈ کے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ قاضی صاحب جی بٹی صاحب کئی سب انعام دینا ہے تو دیں. اگر کوئی رکشے والے کا بیٹا میٹرک میں ٹاپ کر گیا کہ یار ایک مزدور کا بیٹا، ایک کسان کا بیٹا ٹاپ کر گیا، انعام دینا تو وہ دیں جس کی ماں گھروں میں صاف کرتی تھی اور بیٹے نے ایچیسونین لمز فلاں ABCD BA میں MA میں ٹاپ کر دیا، انہیں انعام سے نوازے. ہمارا جو صحافی بھائی اچھا کام کرتا کراس دی بورڈ سب قابل احترام ہے اور ہم سے بہتر ہیں. جن کی تصویریں چلی میں معافی چاہتا ہوں ان سب سے ادباً، میں نے ابھی دیکھا ہم سے سارے ہی اچھے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کن کو مل رہا ہے کن کو نہیں مل رہا قاضی صاحب. لیکن ایک بات بتا دوں، موجودہ نگران وزیر اعظم اس کلچر کو یقیناً ختم کریں گے. کاکڑ اگر کہیں کوئی غلط بندہ بیٹھا تو وہ اس کو اٹھا کے دریا برد کر دیں گے.